बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। माज़रत चाहता हूँ गुज़िश्ता रोज़ आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। एक बड़ा, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है टेरिबली बिजी डे, वो था। और क्योंकि उस दिन मेरा प्रोग्राम भी होता है जो मैं रोज़ समा टीवी पे, हम सारा दिन दफ्तर में रहे, काम भी उसके ऊपर हुआ। बहुत सारी एक डेवलपिंग स्टोरीज़ का दिन था और बिल आखिर जो हुआ वो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो किस हद तक दुरुस्त है? लाहौर हाई कोर्ट का फैसला क्या था? लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया कैसे और किसकी मर्जी से आया? उसके पीछे क्या है? कुछ डिगिंग करने की कोशिश की, कुछ कड़ियाँ ऐसी हैं जिनको जोड़ा जा सकता है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर इससे भी बड़ी खबर कोई है तो वो ये है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस में जो जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कमर जावेद बाजवा साहब जो कि साबिक आर्मी चीफ हैं, उनको मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया गया है। जबकि हकीकत अगर माजी को देखा जाए तो ये कि कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब बिल्कुल आपस में जुड़े हुए थे, और जो जनरल फैज़ हमीद साहब ने 2018 के इलेक्शन से पहले किया वो किसी सूरत मुमकिन नहीं था अगर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का उसके अंदर इजाज़त ना होती। ऐसा नहीं हो सकता। और फ़ौज एक इतना डिसिप्लिन इदारा है कि आर्मी चीफ़ की मर्ज़ी के बगैर कोई भी डीजीसी जो कि आईएसआई के अंदर हो, वो आर्मी चीफ़ की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हो रहा था वो हमारे सामने, जो हुआ वो मैं आपको सामने रख देता हूँ। अब इलेक्शन कमीशन के हालात अपनी जगह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन हो क्या रहा है ज़रा पहले इस पर बात कर लेते हैं। पहले ज़रा बात इस पर हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसे मामले पर नोटिस लिया जो कि ज़ेर समाअत था लाहौर हाई कोर्ट में। वो फैसला गलत था, दुरुस्त था, जैसा भी था, बहरहाल वो ज़ेर समाअत था और उस पर एक बड़ा बेंच बन गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले के अंदर इंटरफेयर किया जिसके अंदर माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ही कि जब तक एक मामला एक अदालत के अंदर ज़ेर इल्तवा हो और उसका फाइनल फैसला ना आ जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन होती है आर्टिकल 185 के तहत, यानी अपीलें सुप्रीम कोर्ट के पास आती हैं। वो मामला ज़ेर समाअत था, बड़े बेंच के लिए लिखा जा चुका था, चीफ जस्टिस को बड़ा बेंच बन रहा था, एक नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। बेशक गलत मुअत्तल हुआ है जो भी हुआ, लेकिन मामला ज़ेर समाअत था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके अंदर एक नई जो पख निकाली, जो मामला वो लाहौर हाई कोर्ट में ले गए कि जी जो DROs हैं, जो ACDC बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर या रिटर्निंग ऑफिसर्स, वो तो जी हमारे ख़िलाफ़ है और हमारे बहुत से लोगों को उन्होंने MPO के तहत तहवील में रखने का हुक्म दिया है, तो वो लोग इम्पार्शल कैसे हो सकते हैं? भाई, या तो आप इस मामले को बताएं कि कौन कौन से अफसर पर आपको एतराज़ है। लेकिन आपने तो ऐसा वो किया और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक ऐसा फैसला दिया जिसके तहत हर चीज़ रुक गई। लेकिन आप ये देखिए कि वो रुक गई, लेकिन इसके पीछे क्या है? क्या मुकम्मल तौर पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश थी कि ये मामला डिले में चला जाए? वो तो कहते हैं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन वक्त पर हो, लेकिन आप देखिए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद बाकी सारी जमातों ने कहा कि ये डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो ज़ुबैर नियाज़ी साहब जो हैं, जो कि ग़ालिबन एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त और वकील भी हैं, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने का फ़ैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारी हुक्म अदुली की गई है। अगर कोई मसला था DROs से या ACDC के DROs बनने पे तो हमारे पास आना चाहिए था, लाहौर हाई कोर्ट में क्यों गए? अब लाहौर हाई कोर्ट के बारे में बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे में एक तासुर रहा है पिछले 1-1.5 साल में कि वो उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर, उसकी उन फैसलों की इम्पार्शियलिटी के ऊपर बड़े सख्त सवालात उठाए गए हैं। और एक तासुर जिसने बड़ा ज़ोर पकड़ा वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कुछ अदालतें ऐसी हैं, कुछ अदालतें, ये एक तासुर है मेरे पास, मैं ये वो ऐसा है कि जिसके बारे में बहुत सी बातें की गई। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक तासुर ये है कि कुछ अदालतें ऐसी हैं जो उनको मैनेज किया जा सकता है। अब ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि कहा जाता है परसेप्शन जो है वो रियलिटी से ज़्यादा कई दफ़ा मजबूत हो जाता है, और फिर जो माजी में मिसालें मिली वो हमारे सामने हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है। लेकिन मैं आपको अब भी बता रहा हूँ कि बेशक शेड्यूल जारी हो गया, बेशक सब कुछ, लेकिन अब भी कोई ना कोई एक वजह नहीं बन सकती है। लेकिन उसके पीछे मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ नहीं होगी, उसके पीछे कुछ और भी हो सकता है, उसके पीछे कुछ और बातें भी आ सकती हैं। मैं दुआ करता हूँ, मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं अब भी कहूँगा कि मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस 8 फरवरी को हों, लेकिन यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता।
کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا نکل آتا ہے. اب یہ بھی دیکھیے کہ یہ جس طرح سے نکلا، لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیا، بے شک وہ غلط تھا، بڑا بینچ بلا، سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا، لیکن اب معاملہ ایسے ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو کہہ دیا کوئی الیکشن ڈیلے نہیں ہوگا، کوئی میری کسی کے ساتھ باعث نہیں ہے، سب کچھ ہے. لیکن معاملہ جس چیز کے گرد گھوم رہا ہے وہ یہ ہے، اس کو آپ جوڑیے اس بات سے کہ کیا جن مطلوبہ نتائج کے حوالے سے سیاسی جماعتیں اکٹھا ہوئی ہوئی ہیں مائنس پی ٹی آئی، وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے اندر اسی طرح حصہ لے کے جس طرح باقی جماعتیں لے رہی ہیں. آج کی تاریخ میں تو نہیں. شیر افضل مروت ان کو ایم پی او کے تحت تحویل میں لیا گیا ہے. وہ جو شعیب شاہین صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ لاہور آنا چاہتے تھے، ان کو وہاں سے روکا گیا ایئرپورٹ سے. اس وقت جو حالات یا واقعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید بہت ساری چیزوں کو کنٹرول میں رکھا گیا ہے، اور کنٹرول میں رکھا جانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ الیکشن کے اندر ایک جماعت کو یہ فرق لگے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہ آپ کو اس کو ریلیٹ کیجئے 2018 سے. 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک دوسرے طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا. ان کے لوگوں کی ٹکٹیں واپس کروائی گئیں. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب ان کی صاحبزادی کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا، اور یہ انشور کیا گیا کہ ان کی ضمانتیں نہ ہوں الیکشن سے پہلے، ان کو کسی صورت ضمانت نہ ملے، اور وہی ہوا. الیکشن سے پہلے ان کو ضمانتیں نہیں ملی 2018 کے الیکشن سے پہلے. یہاں اب آپ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جو معاملات ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کے جرائم وہ ثابت ہوں گے تو وہ جرائم بنیں گے، الزامات سب کچھ اپنی جگہ، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان اندر ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب اندر ہیں، باقی لوگ تتر بتر ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے پاس کتنا بڑا گراؤنڈ ہے کھیلنے کے لیے، کتنی بڑی لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کے اوپر وہ پریکٹس کریں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے، ایک ایسا مدعا ہے جس کو ہر ایک کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. اب آپ اسے جوڑ دیجئے اس معاملے سے جو کہ سپریم کورٹ کے اندر ہے، اور وہ ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب والا. اس کو میں اب آپ کو بتاؤں، ذرا یہ سوچئے گا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا الزام تھا سابق اس وقت کے ڈی جی سی اور بعد میں پھر ڈی جی آئی ایس آئی بھی بنے جنرل فیض حمید صاحب پر، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ انہوں نے میرے اوپر دباؤ ڈالا، اور پھر چند بریگیڈیئر صاحبان کا، جن کے بارے میں ایک بریگیڈیئر صاحب کا کہا جاتا ہے کہ وہ اب اس وقت بھی سرو کر رہے ہیں ایز میجر جنرل، پروموٹ ہو چکے ہیں. الزام یہ تھا جی کہ انفلوئنس کیا گیا. ایک تو میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہوں گا، الزام ثابت بھی کرنا ہوگا. لیکن عدالت نے کل دلچسپ امر یہ تھا کہ انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو تو نوٹس بھی جاری نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کہ ان کے ساتھ پہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ تو ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں، ان پہ ہو رہا ہے، لیکن ان سے تو معاملہ جڑ ہی نہیں رہا، یہ تو جنرل فیض حمید صاحب پر الزام ہے. اب نوٹس ان کو جاری ہوا. اب کیا جنرل فیض حمید صاحب آ کے کہیں گے کہ ہاں جی یہ میں نے اپنی تئیں خود کیا تھا، یا وہ یہ کہیں گے نہیں میری کیا، میں ایک فوج میں ڈسپلن افسر تھا، ڈی جی سی تھا، ایک میجر جنرل تھا اور ایک ریسپیکٹیبل پوزیشن پہ تھا، لیکن میں ایک ڈسپلن فورس کا حصہ تھا، تو میں اپنے چیف کی مرضی کے بغیر یہ کیسے کر سکتا تھا؟ اب آپ مجھے بتائیے کیا اس چیز کے اوپر کوئی ڈگنگ ہوگی یا یہ معاملہ یہیں رک جائے گا؟ الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کہ انہوں نے جو بات اٹھائی وہ ایک تو بات درست تھی، دوسری بات جو انہوں نے اٹھائی وہ یہ تھی کہ مجھے نوکری سے غلط نکالا گیا. میرے پاس جب کوئی فورم نہیں بچا اور میرے پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا تو میں نے تقریر کے اندر یہ باتیں ایکسپوز کی، تو اس کا سزا مجھے یہ ملی کہ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا. کیا وہ جوڈیشل مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ نہیں، یہ فیصلہ اب سپریم کورٹ کرے گی، ان کی پٹیشنز کے اوپر کرے گی. لیکن آپ دیکھ لیجئے یہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. یعنی ایک طرف الیکشن ہے، دوسری طرف اس الیکشن کے اندر آپ کو ماضی کی جھلک نظر آئے گی. تھوڑے جسے کہتے ہیں نا ویریبلز مختلف ہو جائیں گے، لیکن آپ کو ایک جھلک نظر آئے گی. میں بار بار ایک کہتا ہوں کہ ہم دائروں کے اندر گھومتے رہتے ہیں، چہرے، تھوڑے سے حالات، یہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن ہم دائروں کے اندر گھوم رہے ہیں. آج بھی ہم ان دائروں کے اندر ہی گھوم رہے ہیں. اب ایک ایلیمنٹ جو کہ اس کے اندر مسنگ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی تھی، یہاں عمران خان کو سزا صرف ابھی توشہ خانہ میں ہوئی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کہا جاتا ہے کہ مدر آف آل کیسز. کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک فائنینشیل کرپشن، ذاتی مفاد اور وہ والا کیس ہے، اس لیے اس کا اندر عمران خان کو اگر کنوکٹ کیا جائے گا تو پتہ لگے گا کہ واقعی انہوں نے یا ان کے اہل خانہ نے اس کے اندر بدعنوانی کی. توشہ خانہ کے اندر ابھی کچھ نہیں پتا. نیب کے اندر جو گفٹس کا کیس ہے توشہ خانہ والا وہ نہیں. توشہ خانہ جو الیکشن کمیشن کے اندر تھا اس میں وہ نااہل ہو چکے، اس کے اندر وہ ایک معاملہ چل رہا ہے، اس میں سزا بھی تھوڑی سی اس میں بیل ہوئی ہے. سائفر کیس اگین ٹھیک ہے، کیس
کو بہت بڑی نوعیت بنایا گیا ہے، لیکن اب کیا اس کیس کے اندر فیصلہ آ جائے گا الیکشنوں سے پہلے؟ کیونکہ ٹرائل دوبارہ سے تقریباً اس کے بیچ میں دوبارہ سے شروع ہوا ہے، کیا آ جائے گا؟ ہو سکتا ہے، لیکن 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے وہ نہیں آئے گا۔ اس کا فیصلہ میں بڑا حیران ہوں گا اگر اتنی جلدی دوڑایا گیا اسے اور اس کا فیصلہ آ گیا الیکشن سے پہلے، لیکن اس کے اندر چند بنیادی قانونی معاملات ہیں جو کہ اتنی جلدی حل نہیں ہو سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ میاں نواز شریف کے معاملات اور تھے، یہاں ابھی بہت سا کام ہونا باقی ہے، عمران خان کی سزا ان معاملات کے اندر باقی ہے، اس کے بغیر الیکشن ہو جائے گا نہیں ہوگا، یہ وہ تمام باتیں ان کو ذہن میں رکھیے گا، اور شاید کسی سٹیج پر آپ کو یہ باتیں یاد بھی آئیں کہ یہ باتیں میں نے پوائنٹ آؤٹ ضرور کی تھی کہ اگر کوئی چاہتا ہے یا اگر ایجنڈا یہ ہے کسی سیاسی جماعت کا ہی کیوں نہ ہو کہ جی عمران خان کی کریڈیبلٹی یا پاپولیرٹی کو سیٹ بیک تب ملے گا جب مالی بدعنوانی عمران خان پہ ثابت ہوگی، اور وہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیسز کے اندر جو معاملات ہیں یا توشہ خانہ کو جو نیب والا معاملہ ہے گفٹس والا، اس میں جو معاملات ہیں جب وہ ثابت ہو جائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جو فساد عمران خان صاحب نے بنایا ہوا ہے کہ بہت نیک، بہت ایماندار اور کوئی کچھ بھی نہیں، وہ شاید اس کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچے گا، لیکن وہ اسی صورت میں ہے جب کیسز ثابت ہوں گے عدالتوں کے اندر، جو اب تک نہیں ہوئے۔ اب ذرا آپ اس بات پر آ جائیے کہ تحریک انصاف اس وقت اس چیز سے لڑ رہی ہے کہ جی ہمارا نشان بچ جائے۔ اب اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو روکا ہے کہ آپ 18 تاریخ کو کوئی فیصلہ نہ دیں، یہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے آخری موقع دے رکھا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ بلے کا نشان ریلیونٹ ہے، اگر نہ ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف اتنے اضطراب کا شکار نہ ہوتی جتنے اضطراب کا شکار وہ اب ہے۔ اور آنے والے دنوں کے اندر اگر الیکشن کمیشن کے سامنے وہ الیکشن کمیشن کو مطمئن کرنے سے قاصر ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، یا نہیں مطمئن کر پاتے، تو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی کوئی ایسی قدغن نہیں ہے جو کہ عام تاثر پھیلایا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے روک دیا۔ انہوں نے صرف ابھی تک روکا ہے، 19 تاریخ کو دوبارہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہے۔ کیا اس کے اندر عدالت پھر دے دے گی کہ الیکشن کمیشن کو روک دیں تا حکم ثانی کہ وہ کبھی اس کے اوپر فیصلہ جاری نہ کرے؟ عدالت کبھی یہ نہیں کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بہت سے مسائل کا شکار ہے اور چومکھی لڑائی لڑ رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میں بار بار کہتا ہوں یہ تمام مشکلات یہ وہی گڑھے ہیں جو عمران خان صاحب کی جماعت نے، عمران خان صاحب کے جو اس وقت کے ان کے سرپرست تھے انہوں نے میاں نواز شریف کے لیے کھودے، آج عمران خان کے لیے کھودے پڑے ہیں۔ تو ہم نے نتیجہ کیا نکالا کہ ہم دائروں کے اندر چکر لگا رہے ہیں، ہم دائروں کے اندر رہ رہے ہیں۔ ایک تاثر جو کہ سب سے بڑی خبر ہے جو کہ دیا گیا وہ یہ کہ جی آرمی چیف کے اوپر بڑا دباؤ پڑے گا، جی وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ اس وقت آرمی چیف کے اوپر تو کیا پوری ریاست پاکستان کے اوپر عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، میں اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی کو نہیں پڑی ہوئی کہ وہ اس وقت عمران خان کو باہر نکال لے۔ عمران خان کی ڈومیسٹک سپورٹ اپنی جگہ، ایکسپیٹریٹس کی سپورٹ اپنی جگہ، لیکن کوئی اور ملک عمران خان کے حوالے سے یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو باہر نکال لے۔ کوئی ریاست پاکستان کے اوپر آج کی تاریخ تک کوئی بوجھ نہیں ہے، یا کوئی یہ وہ سچویشن نہیں آگئی جس میں کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر عمران خان کو باہر نکالا جائے اور بڑا ظلم ہو گیا، بڑا زیادتی ہو گئی۔ کچھ بھی نہیں۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں، وہ گڑھا آپ کے لیے کھود جاتا ہے۔ امید ہے اس سے شاید سیاست کے اندر سبق بھی سیکھا جائے گا۔ ولاگ آپ نے دیکھا جی، لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا۔ شام کو دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ خدا حافظ۔